اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مؤذن جسے قبر سے جواب آیا۔ پہلا کلمہ جب قبر نے جواب دیا۔ صبح کے وقت جب مؤذن کی آواز گونجی اللہ اکبر تو پورے گاؤں میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ یہ وہی مؤذن تھا بلال جس کی اذان کبھی جلدی ختم ہو جاتی تھی، جس کے دل میں خشش کی جگہ عادت تھی، مگر آج اس کے آواز میں کچھ تھا، کچھ جو دلوں کو چھو گیا، کچھ جو آسمان تک پہنچ گیا۔ روشنی کا آغاز۔ بلال کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے رات کا وہ منظر یاد آ رہا جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبیل کی قبر اوپر ہلکی سی چمک ہے جسے کوئی تصویر پڑھ رہا ہو۔ وہ لرز گیا، پھر خود سے بولا، یہ وہ نبیل ہے جسے ہم گناہ گار سمجھتے تھے اور میں جو روز اذان دیتا ہوں کہ کبھی دل سے اللہ اکبر کہا بھی ہے۔ اسی رات وہ سو نہ سکا، بار بار نبیل کا چہرہ یاد آتا جو کبھی مسجد کے دروازے سے بھی دور بھاگتا تھا اور آج قبر میں سکون سے تسبیح کر رہا تھا۔ دل کی اذان۔ اگلی صبح جب فجر کا وقت ہوا بلال نے وضو کیا، مگر اس بار وہ معمولی وضو نہیں تھا، وہ ہر قطرہ آنسو سے ملا ہوا تھا۔ اس نے مسجد کی چھت پر جا کر اذان دی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ صرف آواز نہیں تھے بلکہ دل کی چیخ تھی۔ پورے گاؤں نے سنا، مگر صرف حافظ نعمان نے کچھ اور سنا۔ جب بلال نے کہا حی علی الصلاۃ تو دور قبرستان کی طرف سے ایک ہلکی سی بازگشت سنائی دی، مگر واضح، اللہ اکبر۔ نعمان لرز گیا، وہ فوراً قبرستان کی طرف بھاگا۔ قبر سے جواب۔ وہ قبرستان میں پہنچا اور وہ منظر اس کو روح کو ہلا گیا۔ نبیل کی قبر کے گرد نرم ہوا گردش کر رہی تھی جیسے مٹی کی خوشبو بن چکی ہے۔ وہیں کھڑا مؤذن بلال رو رہا تھا، ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے بہتا ہوا ایمان۔ مولوی صاحب، میں نے سنا تھا جب میں نے اذان دی تو قبر سے اللہ اکبر کی صدا آئی، کیا یہ نبیل تھا یا رب نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے؟ نعمان نے کہا، ہاں بلال، یہ وہی جواب ہے جو صرف ایمان والوں کو سنائی دیتا ہے۔ رب نے نہ صرف اس کو بخشا بلکہ ہمیں جگانے کے لیے اس کی قبر کی زندہ کر دیا گیا۔ گاؤں کی توبہ۔ اس واقعے کے بعد گاؤں بدلنے لگا۔ وہ مسجد جو خالی رہتی تھی اب نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گناہوں کی فرصتیں لے کر رو رہے تھے۔ نبیل کی ماں ہر روز قرآن پڑھتی اور کہتی، میرا بیٹا اب قبر میں نہیں، وہ رب کے قریب ہے۔ بلال کی اذان اب ہر دل میں ایمان جگاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے جب وہ اذان دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان بھی سن رہا ہو۔ حافظ نعمان کا خواب۔ چند دن بعد نعمان نے خواب دیکھا، ایک سرسبز میدان جس کے کنارے نور سے بنے ہوئے دروازے، اندر سے آواز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت پر لوٹنا سیکھ لیا اور جن کی توبہ نے دوسروں کو ہدایت دی۔ اس نے دیکھا نبیل سفید لباس میں مسکرا رہا ہے اور اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے، ہاتھوں میں تسبیح اور چہرے پر اذان کی روشنی۔ نبیل نے کہا، مولوی صاحب، میں وہ ہوں جسے قبر نے قبول کیا، اب یہ مؤذن وہ ہے جس کی اذان قبرستان تک پہنچتی ہے۔ رب نے ہمیں آپ کے سجدوں کے وسیلے سے بخش دیا۔ سبق: وہ مؤذن جسے قبر سے جواب آیا۔ نمبر 1، جب دل سے اذان دی جاتی ہے تو زمین و آسمان جواب دیتے ہیں۔ نمبر 2، ایک گناہ گار کی توبہ پوری بستی کے لیے ہدایت بن سکتی ہے۔ نمبر 3، قبر کی خاموشی بھی بول اٹھتی ہے اگر دل سچ مچ رب کو پکارے۔ نمبر 4، نبیل کی توبہ نے بلال کو بدل دیا اور بلال کی اذان نے پورے گاؤں کو جگا دیا۔ نمبر 5، رب چاہے تو ایک قبر سے ایمان کی خوشبو پورے شہر میں پھیلا دے۔